نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہا درجے کا فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ وہ باتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے بیان فرمائی تھیں، آج من و عن بالکل ویسی ہی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فتنے کون سے فتنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی اس کا علاج نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہوتی ہے مرض کی تشخیص کہ یہ مرض کون سا مرض ہے، اس کے لیے کون سی دوائی چاہیے، اور جب اس کی تشخیص ہو جائے، جب پتہ چل جائے کہ واقعتاً یہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ صحیح معنی کے اندر درست راستے پہ چلتے ہوئے اپنی اس مرض کا علاج کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سب سے پہلے ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آنے والے وقت، اس زمانے میں آنے والے وقت کے بارے میں مطلع فرما دیا تھا۔ قربان جائیے ان ہستیوں پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، کہ جنہوں نے ان باتوں کو سنا تو سنتے ساتھ ہی حل پوچھا، یا رسول اللہ پھر اس کا حل کیا ہے، یہ ہوگا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے پھر حل بھی بتایا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اتنا یقین تھا، اتنا پختہ ایمان تھا کہ جو باتیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں یہ 100% سچی باتیں ہیں اور ایسا ہی ہوگا، اس کا کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، اس کے اندر یہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اس پر کامل ایمان تھا، کامل اعتقاد تھا، تو فوراً پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں شامل ہوں اس میں، ہم وہ ساری باتیں فردن ہر بندہ اپنے اندر دیکھتے ہوئے بھی وہ کیفیت نہیں پیدا کر رہا جو خیر کے زمانے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس خوف میں مبتلا ہو کر پیدا کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ہم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہمیں پتہ تو چل جائے ہمیں کیسے کرنا ہے۔ ہم اس فتنے کے اندر مبتلا ہونے کے بعد بھی ہمیں ٹس سے مس نہیں ہو رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کتنی بڑی آزمائش ہے ہم سب پر کہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر بھی ہم راستہ اور اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان فتنوں سے نکلنے کے لیے ہم نے پتہ نہیں کتنے راستوں کو اختیار کیا ہے، جو ایک راستہ نجات کا تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے ہیں، اس سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی روایت ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، کتاب الفتن کے اندر۔ میں چھوٹی سی بات عرض کروں گا، وقت نہیں ہوتا اس وقت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو حضرت عبداللہ پوچھنے یا رسول اللہ علامت کیا ہوگی؟ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو چھوڑ کر لوگ دوسرے راستے کو اختیار کریں گے، میری سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سنت اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر وہ جملہ بالکل صحیح ہے نا ان بزرگوں کا۔ صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے نہیں تھے، صحابہ
وہ سنت پر عمل اس لیے کرتے تھے، میں عمل تو شاید چھوٹا لفظ بول رہا ہوں، بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ سنت پر عمل اپنی جان پہ کھیل کے کرتے تھے، وہ سنت پر عمل اپنی جان پہ کھیل کر کرتے تھے، اس درجے کی اہمیت تھی۔ اور آج کا مسلمان اس عمل کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ سنت ہے۔ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے، اس عمل کے سنت ہونے کی وجہ سے اس پر قربان ہوتے تھے، سنت ہونے کی وجہ سے۔ آج کا مسلمان اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ تبھی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت، اے لوگو، اپنے زمانے میں فرمایا انک فی زمان، تم جس زمانے میں ہو اگر تم دین کے 10واں حصہ چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، دین کے 10ویں حصے کو چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، وہ فتنوں میں اتنے گھر جائیں گے، اگر وہ دین کے 10ویں حصے پر عمل کریں گے تو نجات پا جائیں گے۔ ہمارا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا معیار زندگی کیا تھا جو صحابہ کرام کا تھا؟ ہمارا معیار اتنا اونچا تھا، ہم دین کے اعتبار، کیا فرمایا اللہ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اس لیے تم ایمان والے ہو۔ اور کیا خاصیت تھی ان ایمان والوں کی کہ بلند تھے؟ ایک ہی چیز تھی ان کے اندر کہ وہ سنت پر قربان ہوتے تھے، سنت پر قربان ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، ان کے سامنے ایک بندے نے کہا حضرت یہ کام سنت ہی تو ہے، یہ کام سنت ہی تو ہے۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا کام تو سنت ہے لیکن تیرے لہجے سے کفر کی بو آ رہی ہے، کام سنت ہے تیرے لہجے سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ سنت کو حقیر سمجھنا، سنت کو معمولی سمجھنا، سنت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں ادھر سے نکلنے والا ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ایک ایک فعل کا نام ہے۔ میں نے کہا صحابہ مر مٹتے تھے، پڑھیے واقعات، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو کیا ایک علامت کیا بتائی؟ میری سنت کو چھوڑ کر اور طریقے پہ چلیں گے، جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ دوسری علامت آپ نے فرمایا، دوسری علامت، جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، اس کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چل نکلیں گے، دین اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ جو ہدایت، جو قرآن حدیث جس کو صحابہ کرام نے عملی شکل میں پوری دنیا کے سامنے رکھا، اس کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ نکال لیا جائے گا۔ سنت کو چھوڑیں گے، شریعت کو چھوڑیں گے۔ اور ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حکمران نیک ہوں، امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران نیک ہوں، نیک لوگ ہوں، واغنیاؤکم سمحاؤکم، تمہارے مالدار سخی ہوں، مالدار سخی ہوں، نیک حکمران ہوں، وَأُمُورُهُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے باہم معاملات شورا کے ذریعے، مشورے کے ذریعے کیے جائیں۔ میرے خیال میں ہم جتنے موجود ہیں نا اس وقت، شاید کسی کو پورا پتہ ہو کہ مجلس شورا کیا ہوتی ہے، مشاورت کیا ہوتی ہے، مشورہ کس چیز کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جن پر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ان کو اب رب حکم دے رہا ہے کس بات کا؟ وشاورہم فی الامر، نبی جی آپ مشورہ کیجئے ان صحابہ سے۔ نبی کو کیا ضرورت ہے؟ نبی تو اللہ کی وحی، اللہ کی وحی کی انتظام، ہر کام اللہ کی وحی سے، لیکن دنیا کا نظام کیا بتلا دیا کہ مشورہ کیا کرے۔ اور مشورہ کس سے کیا جائے؟ مشورہ کس سے کیا جائے یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو اوپر کھولوں گا۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الشورى پڑھ لیجئے، پوری قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے مشورے والی، سورۃ الشورى، 25ویں پارے کے آغاز کے اندر سورۃ الشورى پوری کی پوری مشورے کے بارے میں۔ کون سی امور ہیں
جن میں مشورہ کرنا ہے اور کن سے کرنا ہے، مشورہ دینے والے کون ہونا چاہیے، جس سے مشورہ کیا جائے اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب میری امت کے اندر 3 باتیں ہوں، نمبر 1 ان کے حکمران نیک ہوں، نمبر 2 ان کے مالدار سخی ہوں، نمبر 3 وَأَمْرُهُمْ وَأُمُورُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے جتنے معاملات ہیں مشورے سے طے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا زمین کا اوپر والا حصہ بہتر ہے زمین کے اندر جانے سے، پھر تم اچھے ہو، زمین کے اوپر رہنے کا حق رکھتے ہو۔ اور اسی کا برعکس بھی بتایا اسی روایت کے آخر میں، جب تمہارے حکمران تم میں سے سب سے رذیل ترین لوگ ہوں، سب سے شریر ترین لوگ ہوں، سب سے گندے لوگ ہوں، شرارکم وامراؤکم شرارکم، تم میں سے جو سب سے رذیل ترین ہوگا وہ کیا بنے گا؟ تمہارا حکمران بنے گا۔ کیا یہ جملہ نہیں کہا جاتا ہمارے جب ووٹ ہو رہے ہوتے ہیں جی مولویوں کا، نیک لوگوں کا کیا کام ہے، شریف لوگوں کا کیا کام ہے اس کام کے اندر، یہ شریف لوگوں کا کیا کام ہے؟ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ایم این اے بننا، ایم پی اے بننا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ بنے جو پرلے درجے کا بدماش ہو، جس کے پاس یہ ہوگا وہ ہمارا ایم این اے بھی بنے گا، ایم پی اے بھی بنے گا۔ اس کو کیا ضرورت پڑی؟ تمہارا کیا کام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جب تمہارے امراء، جب تمہارے حکمران تم میں سے سب سے زیادہ گندے لوگ ہوں گے اور تمہارے مالدار لوگ بخل پہ آ جائیں گے، بخیل ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں فرمایا قرب قیامت میں مال بخیل لوگوں کے پاس چلا جائے گا، سخی لوگوں کے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ مجھے معاف کرے، آج کا مالدار زکوٰۃ دینے کے بعد سمجھتا ہے میں نے سخاوت کی ہے، حالانکہ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ سخی نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے، یہ تو اس کا مال تھا ہی نہیں، زکوٰۃ کا مال اس کا ہے ہی نہیں، مالدار کا، یہ تو غریب کا حق ہے جو اللہ نے رکھا ہے، یہ اس کا مال ہے ہی نہیں۔ جو مال ہے ہی نہیں اس مال کو دیکھ کر کہے میں سخی ہوں، کہاں سے آئے گی سخاوت؟ اسے سخی نہیں کہیں گے۔ وہ جو مال پاک کیا ہے اس پاک مال کو جب خرچ کرے گا یہ سخی کہلائے گا۔ ہم تو اللہ مجھے معاف کرے زکوٰۃ کا مال نکالنے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے اس کو تو دینا اپنے علاوہ، اپنی خرچ کرنے کے علاوہ حرام سمجھتے ہیں۔ بس جی زکوٰۃ کی مد میں سے تو ہے، باقی تو نہیں ہے، زکوٰۃ میں نے تو زکوٰۃ نکال دی ہے۔ محلے کا کوئی غریب آ گیا، کسی کو ضرورت پڑ گئی، کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، جہاں ہمیں مستحق نظر آ رہا ہے، واقعتاً جس کو ضرورت ہے، کسی بھی لحاظ سے مالی ضرورت ہے، میں تو فارغ ہو جاتا ہوں یہ کہہ کر میں نے تو زکوٰۃ نکال دی ہے، میرے پاس تو زکوٰۃ کی مد میں سے نہیں۔ یہ سخی کہلائے گا؟ نہیں سخی کہلائے گا یہ۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جب حکمران تم میں سے بدترین لوگ ہوں گے اور مالدار تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ بخیل ہو جائیں گے۔ نمبر 3 تمہارے معاملات تمہاری عورتیں طے کریں گی، تمہارے باہمی امور جو ہیں وہ عورتوں کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا اس زمین کے اوپر رہنا انتہائی غلط ہے، پھر بہتر ہے کہ تم زمین کے اندر چلے جاؤ۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ، تم ضرور ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یہاں تم سے پہلے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت بیان فرمائی، یہاں مراد صحابہ نہیں ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ مَن قَبْلَكُمْ، تم ضرور ضرور کیا کرو گے؟ اپنے پہلوں کی اتباع کرو گے۔ شبرم بشبرن، یعنی کہ بالشت، یعنی آپ ایسی نقالی کرو گے ان کی کہ دنگ رہ جائے گی دنیا۔ تم اپنی ساری کی ساری چیزیں کھو بیٹھو گے، تم اپنی ساری کی چیزیں کھو بیٹھو گے ان غیروں کے پیچھے چل کر۔ چنانچہ فرمایا اگر وہ کسی گاؤں کے اس میں بل میں داخل ہوں گے تم وہاں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پہلوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ لفظ ہے حدیث کے اندر، من کہا نا یہ الیہود والنصارہ، کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ اس سے مراد آپ کی یہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور کیا، یہ امت یہود و نصارہ کی ایسی پیروی کرے گی،
اس طرح ان کے پیچھے چلے گی کہ اگر وہ کسی بل کے اندر، جانور کے بل کے اندر بھی گھسے گا، یہ اس کے اندر بھی گھسیں گے. اپنا طور، اپنے اطوار، اپنے طریقے سب کچھ بھول جائے گی. یتقارب الزمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانے کو قریب کر دیا جائے گا، بے برکتی ہو جائے گی انتہا درجے کی. یتقارب الزمان کا ایک معنی محدثین نے خوبصورت کیا ہے کہ اوقات کے اندر بے برکتی رہے گی، بہت بے برکتی ہو جائے گی. جیسے آج پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم ہی گزر گیا، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا. یتقارب الزمان ویقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. اللہ والا علم، وحی والے علوم، قرآن و حدیث کو اٹھا لیا جائے گا. کتب خانے بہت ہوں گے. آج تو کتب خانہ کیا، ایک ایک جیب کے اندر PDF فائلیں بن چکی ہیں، نہ جانے کتنی کتابیں ہر ایک کی جیب میں موجود ہوتی ہیں. یہ مراد نہیں ہے. ایک حدیث میں فرمایا قرب قیامت کے دن اللہ رب العزت علماء کو اٹھا لیں گے. سینہ بسینہ جو علم منتقل ہوا ہے اس طرح اٹھا لیا جائے گا. وتظہر الفتن، فتنے جو ہیں وہ ظہور پکڑ جائیں گے. ویکثر الشح، اور کیا ہو جائے گا، بخل بہت زیادہ پھیل جائے گا. ویکثر الحرج، اور حرج کثرت سے ہوگا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ ہاں لاہور والی حرج. حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قتل و قتال عام ہو جائے گا. اور کیا قیامت میں کیا ہو جائے گا، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا مجھے کیوں مارا گیا ہے، نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں کیوں مار رہا ہوں. فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے اس زمانے کے اندر جتنے فتنوں کے ظہور کا آپ نے فرمایا تھا، ان میں سے جتنی باتیں میں نے آج کی مجلس میں عرض کی ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ظاہر نہ ہو چکی ہو، جو ایک بھی نہیں ہے جو ظاہر نہ ہوئی ہو. جب یہ چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے میں وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا آئندہ جمعوں میں کہ جن کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہیں ان فتنوں سے نکلنے کے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.